ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو سرزمین فیصل آباد ایک سرحدی شہر ہے، اور فیصل آباد کی سرزمین پہ نعت اکیڈمی جو کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں قائم ہونے والی پہلی نعت اکیڈمی ہے، اور جو پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی نعت اکیڈمی ہے جو سرکاری سطح پہ نعت کے فروغ کے لیے، نعت کے اس کلچر کو آباد کرنے کے لیے، نعت کی مہک کو عوام تک پہنچانے کے لیے، اور نعت کی جستجو رکھنے والے طالب علموں کو اس جستجو کے عوض محبت، پیار اور پیاس بجھانے کا سرچشمہ فراہم کر رہی ہے۔ اور یہ نعت اکیڈمی کی خدمات جو پوری دنیا میں یہاں سے لوگ نعت پڑھ کے گئے اور نام کمایا، وہ کیا کیا ہیں، اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور نعت اکیڈمی خوش قسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ چل رہی ہے، اور جس طرح کے ڈی سی فیصل آباد جو اس کے چیئرمین ہیں، جو بھی موجودہ ڈی سی ہوتے ہیں وہ اس کو چیئرمین صدر کی حیثیت سے لے کے چلتے ہیں، اور اس کے سیکرٹری ریاض حسین انجم صاحب ہیں، اور اس کی سرپرستی اور اس کی ڈائریکٹرشپ ایک ایسی شخصیت کے زیر سایہ ہے۔ کون ہے جو ان کا نام نہیں جانتا، اور نعت کے حوالے سے وہ عربی نعت ہو، اردو نعت ہو، کسی بھی زبان کی نعت ہو، جس انداز سے ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب نے کام کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی ڈائریکٹرشپ کے اندر یہ نعت اکیڈمی دن رات اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور نعت اکیڈمی میں بطور مبلغ اور بطور ٹیچر پروفیسر محمد خان چشتی صاحب اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی جہاں پہ ہم نعت اکیڈمی میں موجود ہیں وہاں پہ پروفیسر محمد خان چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شعور مدحت پروگرام جو کہ شعور ٹی وی کی پہچان بھی ہے اور پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، آج شعور مدحت براہ راست نعت اکیڈمی فیصل آباد سے اپنے دیکھنے والوں کی نظر تو ابتدا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور اس کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ اس پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم شعور مدحت کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم نعت اکیڈمی کی خدمات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے آج خصوصی ٹائم دیا ہمیں۔ تو نعت کے حوالے سے خدمات ہمیشہ سے قابل تحسین رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ کہ شعور مدحت کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شعور مدحت جو ہے وہ آپ کی سرپرستی میں اور آپ کے بزرگوں کی دعاؤں سے کتنی خوبصورتی سے اس نے تھوڑے عرصے میں اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ سچی بات ہے کہ وہ لاجواب کام ہے، اور میں تو اس اپنے طالب علموں سے بھی کہوں گا اور جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا، جو یہاں حاضر ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، وہ بھی شعور ٹی وی سے جو ہے وہ استفادہ کریں، شعور ٹی وی سے وہ بھی فائدہ حاصل کریں، اور اس کے پروگراموں میں شامل ہو کر یہاں جناب محسن عابدی صاحب یہ کام جو ہے بڑا آقا کریم کی مدد کو وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں تو دعوت دوں گا کہ ہمارے بچے بھی اور عام جو عوام الناس ہیں وہ بھی اس جو شعور مدحت ہے اور شعور ٹی وی کے تحت ہے وہ اس شعور ٹی وی کے چینل سے استفادہ کریں۔ بہت شکریہ آپ یہ حوصلہ افزائی کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعت پڑھنا، نعت لکھنا اور نعت سننا بے شک یہ ایسے عمل ہیں جو قبول پہلے ہوتے ہیں پھر انسان کو نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا محترم کیفیت ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ شعور مدحت کی بھی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ نوجوان نسل کو اس حوالے سے آگے لایا جائے اور ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، اور وہ کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو،
لیکن وہ حضور کی نعت سے منسلک ہو صلی جائے، اللہ علیہ وسلم. تو آپ اس نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہاں ہر روز یہی بات بھی کرتے ہیں. کچھ وقت میں نے ڈیلی اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ خالی نعت اور سر یہ تو ہم سے بہت اعلیٰ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت بھی ہو. جو یہاں لوگ آتے ہیں تو اپنے لباس، چال ڈھال، کردار سے اور اپنے اعمال سے اور سارا یہ بھی ان کی تربیت بھی یہاں کچھ ٹائم جو ہے ہر روز رکھا جاتا ہے. تو نعت اس کی سر پڑھنے کے علاوہ بھی یہ کام ہم تربیت کا بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، جو کہ میں چونکہ خود سرکاری اداروں میں بطور ٹیچر بھی میں نے کام کیا ہے اور ایز اے پرنسپل بھی میں ریٹائر ہوا ہوں. اب تربیت جو ہے وہ ہمارے اداروں میں سچی بات ہے بچوں کی ہو نہیں رہی، تعلیم ہو رہی ہے، تربیت جو ہے وہ نظام ختم ہو گیا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ جو یہاں آئیں بچے ہم ان کی ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں تاکہ وہ اچھے مسلمان اور بہتر انسان بھی ثابت ہوں. سر آپ کیونکہ ایک تعلیمی شعبے سے منسلک رہے، ساری زندگی آپ نے تعلیمی شعبے سے اٹیچ ہو کے، بلکہ پرنسپل کی وجہ سے آپ اٹیچ ہوئے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نعت کا پیغام اس انداز سے ہماری نوجوان نسل میں ٹرانسفر ہو رہا ہے جس انداز سے ہونا چاہیے تھا؟ ہاں اس میں تھوڑا سا رہتا ہے، مجھے بھی اس کا احساس ہے کیونکہ میں ہمارے جو بورڈ ایجوکیشن بورڈ ہے فیصل آباد، اس کے بڑے سالوں سے کوئی عرصہ 28-30 سال جو ہے وہ فائنل اس کے پروگرام اور مختلف اداروں میں جو نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں میں اس میں ججمنٹ بھی کر رہا ہوں. جب خود پڑھتا تھا مقابلہ جات میں اور اب اس کی ججمنٹ کوئی عرصہ 28 سال سے ابھی بھی تعلیمی بورڈ کے جو فائنل مقابلے ہیں میں کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بچوں کی جو اس حوالے سے نعت کے حوالے سے جو ہونا چاہیے تھا نا ان میں شعور وہ نہیں آ رہا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو شعور مدحت پروگرام شعور ٹی وی نے شروع کیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو شعور بھی آئے گا تاکہ وہ جو نعت ہے اس کو نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خدائی کام بھی کہا جاتا ہے اس کو، وہ کر کے اس کو سمجھ کے پڑھے. ہماری محافل میں اور عام طور پر یہ کام نہیں ہو رہا اور وہ جو ہے آج کل عجیب عجیب انداز سے نعت خوانی ہوتی ہے. اب نعت جو پڑھتا ہے وہ اصل میں تو وہ یہ سمجھے کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو سمجھنا تو اس کو یہ چاہیے. لیکن ہمارے ہاں عام جو محافلے نعت ہو رہی ہیں وہ اس سے یکسر خالی ہیں اور الا ماشاء اللہ جہاں کچھ لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں وہ چند ایک محافل ہوتی ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور ہم کوشش انشاءاللہ مزید کریں گے شعور ٹی وی کے شعور مدت پروگرام کے حوالے سے، تاکہ یہ جو کوشش ہے کہ نعت کو نعت ہی سمجھ کے پڑھا جائے اور توصیف مصطفیٰ پڑھی جائے. باقی جو ہے بس باقی سب کچھ وہ تو اللہ دے گا ہی، وہ تو سارا کچھ خود ہی مل جائے گا. آپ کی وساطت سے یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 4 اپریل بروز سنڈے اس کا لاہور میں پنجابی انسٹیٹیوٹ ہے اقتدامی اسٹڈی کے ساتھ، ماشاءاللہ وہاں پہ تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ شعور مدحت کے پروگرام میں حصہ لیا انہوں نے، رکن عمرے کا ٹکٹ بھی اعزاز کے طور پہ رکھا. بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اور بھی انعامات ہیں. تو جہاں پہ اس انعامات کی ضرورت ہے وہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ حضور کی منع سرائی، حضور کی نعت پڑھنا بذات خود ایک بہت بڑا انعام. اس کا احساس کس کو کس طرح کب ہوتا ہے، یہی انسان کی زندگی کو شعور بخشنے کی طرف لے کے جاتا ہے. بے شک. آپ آخر میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کیونکہ سننا چاہتے ہیں آپ کا بہت زیادہ وقت نعت پڑھنے اور نعت سے مسلک اداروں میں جانے میں،
بہت سارے پروگرام میں ایز اے ججز سر انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ. اسپیشلی ہماری نوجوان نسل میں وہ لوگ جن کی فیملیاں نعت سے اٹیچ ہیں, ان کا تو نعت سے لگاؤ ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ لوگ جو یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں اور ظاہری طور پر ان کا لباس یا اس طرح کا انداز ہوتا ہے کہ ہم انہیں اکثر اوقات کہتے ہیں کہ آپ شلوار قمیض پہن کے آئیں گے یا آپ کے سر پہ کیپ ہوگی تو وہی آپ نعت پڑھ سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ نعت پڑھنے کے لیے محبت میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن کیا اس طرح کی شرائط سے ہمیں باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس میں پڑھے لباس میں تو آقا کریم نے لباس کا حکم دیا ہے نا. اب یہ نعت کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی, اگر اس کو مجبوری ہے اس نے مثلا 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہوا ہے یونیورسٹیز میں ہے, اداروں میں, تو وہ نعت پہ پڑھے, وہ ان کا حق ہے. نماز پڑھے مسجد میں آپ جائیں ٹائی پہن کے تو کیا مولوی صاحب ان کو باہر نکال دیں گے کہ تم پہلے شلوار قمیض پہن کے آؤ؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نعت تو عیسائیوں میں بھی لکھی ہے اور میرے پاس پوری ایک کتاب ہے جس میں غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام ہے. ہندو پچھلے دنوں میں ایک فیس بک پر وہ میں نے شعر بھی لکھے, پنڈت ہے بہت بڑا, پیچھے اس کے گارڈ کھڑا ہے بندوق لے کر, اور وہ آقا کریم کی نعت پڑھ رہا ہے. ہندو پنڈت جو ہے پڑھ رہا ہے, بڑے مزے سے پڑھ رہا ہے. اور بے شمار سکھوں کی نعتیں ہیں, ہندوؤں کی نعتیں ہیں. مہندر ناتھ ایک شاعر ہوئے ہیں اور کالکا پرشاد ایک شاعر ہوئے ہیں, ہندو ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا, اس نے ایک مصرع ہے اس کا, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں, وہ رحمت للعالمین ہے. کوئی نعت پڑھے کسی زبان میں پڑھے تو وہ مظفر واسی نے کہا ہے نا, جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں. کسی زبان میں پڑھے بندہ تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے نعت پڑھے, گھر میں پڑھے, یونیورسٹی میں پڑھے, مسجد میں پڑھے, جہاں بھی ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ جو فضول گانے اور یہ سارا, میرا مقصد تو یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نعت ہی پڑھے, گنگنائیں, اسی میں رہیں. تو یہی ہمارا مقصد. ناظرین, اس سے پہلے کہ نور ملت کا ایک کلام آپ کی سماعتوں پہ نظر کیا جائے, میں یہ بتاتا چلوں کہ شو ٹی وی کی کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ عطا کیا وہ اس کی خاص عنایت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذہن عطا کیا تو وہ اس کا استعمال حضور کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے, اس کی ساتیں حضور کی بارگاہ میں قربان ہونی چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھی زبان عطا کی, اچھا انداز عطا کیا, قلم سے لکھنے کی توفیق بخشی, تو یہ تمام چیزیں خصوصیات ہیں. لیکن جب یہ خصوصیات حضور کے قدموں پہ قربان ہوتی ہے تو نعت بنتی ہے. نعت لکھنا ہو, نعت پڑھنا ہو, یا نعت میں آنسو بہانا ہو, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حضور کے بارگاہ تک پہنچاتی ہیں اور ہمیں اپنی قبر و حشر میں کامیابی کا ایک زینہ مہیا کرتی ہے. اس نے کیا خوب کہا تھا, قبر میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں, اے فرشتوں اب میں ان کے پائے نہ سے کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدح سرائی کے سلسلے میں ہم سب کو اپنے انداز کا حصہ لینے اور اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا کلام, اس کے بعد نعت سنتے ہیں کہ ان کا مدر نگار ہوں میں بھی. اللہ اکبر. ان کا مدر نگار ہوں میں بھی, بڑی بات ہے. جوہر تابدار ہوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. طیبہ جانے کی ہے تڑپ دل میں, اس لیے بے قرار ہوں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. طیبہ جانے کی ہے تڑپ دل میں, اس لیے بے قرار ہوں میں بھی. اور مل گیا مجھ کو نقش پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مل گیا مجھ کو نقش پائے رسول, اب سراپا بہار ہوں میں. سبحان اللہ. اور نعت بخشش کا ایک وسیلہ ہے. سبحان اللہ. نعت بخشش کا ایک وسیلہ ہے.
خود پہ اب آشکار ہوں میں، ہوں میں بھی، واہ، اور لگتا ہے کہ ان کے قدموں کی خاک ہوں موسے، اللہ اکبر، آمین، ان کے قدموں کی خاک ہوں موسے، اس لیے تاجدار ہوں میں۔ واہ 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 واہ، صحیح نصیب، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو، اس شعور کی دولت کو جو حضور کے قدموں تک لے کے جائے۔ شعور بدعت خیر الانام ہو جائے،